Shall we wait for some people to join? Hmm? Okay. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیٹرڈے پوڈ کاسٹ ود شیخ عاطف. آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. ٹاپک آج جو ہے وہ پہلے تو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے. اللہ نے آپ کو بیٹی نوازی آج ماشاء اللہ سے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین آمین. آپ کے لیے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آمین انشاءاللہ. آمین May Allah protect the mother and the child and preserve them. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. آج بھی آپ آ گئے. شیخ میں کیوں نہ ہوں. That's the spirit of working for the country and for the چلو deen. ہاسپٹل سے ادھر ہاسپٹل دوبارہ. چلو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. چلیں جی. تو آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور جس کے بارے میں ہم بات کریں گے, اس کی جو ایسنس ہے, جو آپ کو اس کی تھیم ہے, وہ شیخ صاحب کی اکثر تقریروں کے اندر اور موضوعات کے اندر وہ ملے گی. جب شیخ صاحب جیت کی بات کریں گے, کامیابی کی بات کریں گے, دنیا میں آگے بڑھنے کی بات کریں گے, اپنے آپ کو منوانے کی بات کریں گے, اور غریبی میں کچھ نام پیدا کرنے کی بات کریں گے, اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کرنے کی بات کریں گے, چیزوں کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے, اپنے آپ سے لڑنے کی بات کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے ان سب کے اندر ایک کانسیکوینٹ, ایک نتیجہ, ایک رستہ کامن ہے. وہ یہ ہے کہ مخالفتوں کا رستہ. پہلے میں ٹاپک کی طرف براہ راست جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں شیخ صاحب سے ایک سوال کی اس پہ ایک ٹاپک کا سٹارٹ لوں کہ جس سے رستے واضح ہو جائے. اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے دو رستے دکھا دیے. تو ہماری بھی زندگیوں کے اندر آئیڈیالوجیکلی دو رستے ہیں. ایک قوم جو ہے شیخ وہ رستہ چاہتی ہے, وہ منزل چاہتی ہے بغیر مخالفتوں کے. یعنی لوگ کسی کے رستے کو, کسی کی منزل تک رسائی کو, یا کسی کی زندگی کے سفر کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ بھئی اس کی مخالفتیں بہت ہیں, ہر کوئی تو اس کا مخالف ہے, اس کے ساتھ کھڑا کون ہے, فلاں بھی اس کا مخالف, فلاں بھی اس کا مخالف, فلاں بھی اس کا مخالف. تو وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دوسرا یہ کہ کیا واقعی مخالفتوں کا زیادہ ہونا کامیابی کی علامت ہے یا پھر ناکامی کی علامت ہے؟ یہ دوسرا سوال ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے جو ہے وہ آغاز کریں اور اس پہ پلیٹ فارم بنا کے پھر ہم آگے ٹاپک کی طرف جائیں. دیکھیں, ایک وہ تحریک ہے زندگی کی, چاہے فرد کی ہو یا جماعت کی, جس میں بالکل بھی مخالفت نہیں ہے. صحیح. یہ زندگی ہے جس میں کوئی عداوت نہیں, کوئی مخالفت ہی نہیں. شریف لوگ نہیں, ایسے نہیں کہیں گے, شریفوں کو بھی مخالفت مل جائے, شریفوں کو ہی تو مخالفت ملتی ہے. اللہ اکبر. تو اس پر بہت سوال اٹھایا جائے گا, اس پر بہت بحث کی جائے گی کہ ایک ایسی زندگی گزاری جس میں کوئی دشمن ہی نہیں آیا, جس میں مخالفت ہی نہیں ہوئی, اس میں حسد ہی نہیں ہوا کسی کو, کسی میں کسی کا نہ کوئی انتقامی رویہ آیا, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ زندگی تو بہت زیادہ کویسچنیبل ہوگی. تاریخ اور موجودہ حالات اس پر ہمیشہ سوال اٹھائیں گے. یہ کیسی زندگی, کیسا ویژن تھا آپ کی لائف کا, کیسا مقصد تھا آپ کی لائف کا, جس میں سب نے ہی آپ کو انڈورس کر دیا؟ ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے, چاہتا تو ہر کوئی یہی ہے, ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے. وہ زندگی کیا جس کو اندر دشمن نصیب نہ ہو, وہ مقام ہی کیا جس کو دشمن نصیب نہ ہو, وہ منزلیں ہی کیا جسے عداوتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے, وہ تحریک ہی کیا جسے تنقید نصیب نہ ہو.
وہ تغیر ہی کیا جسے کم ظرف نصیب نہ ہو، بد اخلاق نصیب نہ ہو، اور اسے یہ کینہ پرور لوگ نصیب نہ ہو، اسے بغضی اور حاسد اور حاقد نصیب نہ ہو۔ وہ زندگی کیا جس میں آپ نے ہلکی سی ٹیریٹری کلیم نہیں کرنی اور باپ گرم ہو جائے گا آپ کے خلاف اس چیز کا۔ آپ پتھروں کو الٹا کرنے کا کام شروع کریں اور لوگ قبول کر لیں آپ کو، لوگ ایکسیپٹ کر لیں آپ کو، لوگ سروں کا تاج بنا لیں آپ کو۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ سے ملاقات کرنا چاہیں اور لوگ آپ کو کہیں گے آ جاؤ بھائی۔ آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے چاہیں گے اور دنیا آپ کو کہے گی ہاں جانے دو بھائی۔ تو آپ تب تک تو اچھے ہیں جب تک آپ اچھے ہیں، لیکن جب آپ بہت اچھے ہیں تب بہت مسئلے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنا ماڈل پیش کریں گے، جیسے ہی آپ اپنی سوچ پیش کریں گے، جیسے ہی آپ اپنا نظریہ پیش کریں گے، اور وہ نظریہ کیسا ہو سکتا ہے جو سب کو کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو مثبت خیالی اچھی چیز ہے۔ پازیٹیوٹی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم غلط کو غلط مت کہیں۔ تو ایک ایسی زندگی جس میں الا اللہ تو ہوا مگر لا نہیں ہوا، اس تحریک پہ سوال اٹھائے جائیں گے کہ سارے کے سارے ہی دوست ملے، بڑی بات ہے، پھر مقام نہیں ملا ہوگا۔ یہ تو چاپلوسیاں اور منافقتیں ہوتی ہیں جن کو سب دوستیاں مل جاتی ہیں۔ منافق کے سب دوست ہوتے ہیں اور سب منافق کے دوست ہوتے ہیں، اور منافق بھی سب کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک گہرا نکتہ ہے۔ لیکن ایک تحریک وہ ہے جسے تائید ہی ملی، اور دوسری وہ تحریک ہے جو ابد سے لے کے عدم سے لے کے ابد تک صرف مخالفتیں ہی ہیں، وہاں پر دشمنیاں ہی رہیں۔ ایک ہے مخالفتوں کا ہونا، اور ایک ہے ان کا دشمنی اور عداوت کی شکل میں باہر نکلنا، اور پھر حملوں کی حالت کے اندر وہ دائمی حالت میں رہنا۔ تو ایک ایسی زندگی جدھر ایک انسان کی زندگی میں وہ ختم ہی نہیں ہو رہا کبھی، اس پر بھی سوال اٹھایا جائے گا۔ وہ لیڈرشپ کے اوپر سوال اٹھائے گا جسے اذا جاء نصر اللہ والفتح نصیب نہیں ہوا، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو فتح ہونی ہے نا۔ ایک ایسی تحریک، ایک ایسی زندگی، ایک ایسا ویژن جس کو ہر وقت ہی دشمن ملے، اور وہ دشمن دائم و قائم بھی ہیں اور مزید اور آتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بہت سوال اٹھایا جائے گا۔ میری ناقص اور کم علم تجربے کی رائے یہی ہے، اصل تحریک اماموں کی وہ رہی ہے اور قیادتوں کی وہ رہی ہے جس کی شروعات میں بہت مخالفت تھی اور اس کے اختتام میں بہت زیادہ تائید اور بہت زیادہ دوستیاں تھیں، کیونکہ اس میں ایک بہت باب ہے لمبا علم کا، تجربوں کا، مشاہدات کا، کہ کیسے وہ مخالفتوں کو اپنی رفاقتوں میں، اپنی موافقتوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے میرا جواب اس پر۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ لیکن شیخ اگر میں اس کو مزید اس کے اندر جو ہے وہ کچھ سوالات اگر پوچھنا چاہوں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، تاکہ سب کے لیے بھی کلیئر ہو، شیخ یہ مخالفتوں کے سامنے کھڑا ہونا، اس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اگر مخالفتیں ہو رہی ہیں، اگر سامنے والا نہیں مان رہا، اگر تائیدیں نہیں مل رہی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کریٹ کرے گا لوگوں کے اندر، باغی بنائے گا لوگوں کو، اور ہو سکتا ہے وہ صحیح چیز کے خلاف بغاوت کریں، ہو سکتا ہے وہ غلط چیز کے خلاف بغاوت کریں، ہو سکتا تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں آ جائے گا، کیونکہ وہ تائید کو جب وہ تائید کو اچھا نہیں سمجھ رہا، پازیٹیو نہیں سمجھ رہا، اور مخالفت کو نیگیٹو نہیں سمجھ رہا، اور کہہ رہا ہے دونوں اپنی جگہ قائم ہے، تائید ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور مخالفت ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو، تو پھر وہ مخالفت سے گھبرائے گا نہیں، اپنے اوپر پونڈر نہیں کرے گا۔ سامنے والا مخالفت کر رہا ہے، باپ مخالفت کر رہا ہے، ماں مخالفت کر رہی ہے، بیوی کر رہی ہے، بچے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں۔ تو اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا مخالفت کے آگے تم نے کھڑا رہنا ہے اور ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ تقریریں سن لے، اور وہ آپ کی تقریروں کے اندر جو بھی جس کو مخالفتیں مل رہی ہوتی ہیں زندگی کے اندر، وہ ماشاءاللہ سے ایک
5 منٹ کی تقریر سن لیتا ہے تو انشاءاللہ ایک مہینہ کھینچ دیتا ہے وہ اس پہ. تو اب وہ اگر غلط چیز کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اس کو معاشرہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یار لوگ امر بالمعروف کر رہے ہیں اس کے ساتھ, غلط کر رہے ہو تم, مخالف ہے, لیکن وہ تو ڈھیٹ بن جائے گا وہاں پہ. تو اس کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے؟ اس سے پہلے تو یہ کلاس بہتر ہے جو ہر جگہ پر اپنا الو سیدھا کرتی ہے. ان منافقین سے تو بہتر ہیں نا, جنہوں نے ہر حال میں اپنی مخالفت کا نہ مظہر دکھانا ہوتا ہے نہ اظہار کرنا ہوتا ہے, اور وہ باطن کے اندر ہی کہیں رہتی ہے, اور کبھی کبھی انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے مخالف ہے. قرآن میں ایک آیت ہے نا بڑی زبردست, منافقین کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آوازیں تھوڑی سی بلند ہوتی ہیں نا تو ان کو ہمیشہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. کلو صیحۃ علیہ, ان کو کہ یہ ہر بجلی ان پہ گر رہی ہے, ہر بجلی انہی پر گر رہی ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ انہی کے خلاف. انہوں نے تو یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ چلو چاہے غلط بھی تھا, غلط پر بھی تو ایک مضبوط رویے کے ساتھ آیا نا. اس لیے ابو جہل جو تھا وہ عبداللہ بن ابی سے ایک پاورفل دشمن تھا, اچھا دشمن تھا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم کس چیز سے لڑ رہے ہیں. یہ تو اپنی مخالفتیں نہ دکھاتے نہ نکالتے ہیں. باقی سوال پر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں آپ مزاج کا قتل نہ کریں. صحیح, آپ مزاج کا قتل نہ کریں, آپ علم کی درستگی کر دیں. صحیح, ڈٹ کے کھڑے رہ کے مقابلہ کرنے کی صفت بہادروں کی اور اماموں کی رہی ہے. بالکل. پوری کائنات کربلا میں, پوری کائنات اس کربلا میں جو کائنات موجود تھی وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھی, لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے, اور دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حق کے لیے, کیونکہ وہ صفت عالیہ تھی. میں اس موقع کے اندر کوئی دوسری بحث نہیں کھولوں گا. آپ ایک حق, آپ ڈٹنے والی صفت کو نہیں ختم کریں اگلے کے اندر. صحیح, علم کو درست کریں, علم کی درستگی کر لیں گے ہم. صحیح. اس لیے میں یہاں پہ کہوں گا کہ اخلاق بغیر علم کے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. جذبات بھی بغیر علم, جذبات بغیر علم کے, اور اخلاق کے اوصاف جو ہیں چاہے وہ مذموم ہیں یا محمود ہیں, وہ دونوں بغیر تزکیہ اور علم کے فساد ہی ہوگا. ہم نے ہمیشہ کا علم بغیر, اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہی ہوگا, اور اوصاف بغیر علم کے فساد ہوگا. اس لیے بندے کے اوصاف اور اس کی صفات اور ایٹریبیوٹس بغیر علم کے فساد ہے, اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہے. تو ڈٹنے کی صفت, شجاعت اور بہادری کی صفت, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی کی صفت, اپنے من کے رستوں پہ چلنے کی صفت, تنہا چلنے کی صفات, ریور سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی صفات, اور پھر ریور کے ساتھ چلنے کی صفات. لیکن ایک وقتی تنہائی, ایک وقتی علیحدگی, ایک وقتی معاشرے سے آئسولیٹ ہونا, غار ہرا میں چلے جانا 36 سال کی مبارک عمر میں, دنیا کسی اور ڈگر پہ ہے, زمین اور آسمان کا امام جو ہے وہ ایک غار میں بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے, اور تنہائیوں کے اندر اب انتظار کر رہا ہے, فیصلوں کا انتظار کر رہا ہے, ہدایات کا انتظار کر رہا ہے, روایات کا انتظار کر رہا ہے, تغیرات کا, ایک انقلاب کا انتظار کر رہا ہے. اس صفت کو تو آپ نہیں ختم کر سکتے. یہی تو کسی ویژن اور کاز کے لیے شہادتیں اور جان دینے کا جذبہ جو ہے یہ تو نہیں ختم کر سکتے. تو اگر وہ غلط ہے تو صفت کے آگے, اس کی طاقت اور پاور کے آگے علم کو ٹھیک کریں آپ اس کا, کہ یہ غلط علم کے لیے تم کھڑے ہو گئے ہو, صحیح, یہ غلط تجربے سے تم کھڑے ہو گئے. اصل یعنی کام ہے یہ اس کرنے کے والا. ڈٹنے کی صفت جو ہے اس کو قائم رکھیں, لیکن جو اس کی بنیاد ہے, جس پہ وہ کھڑا ہے یا جس پہ اس نے سٹانس لیا ہوا ہے, اس پہ اس کو جو ہے وہ دلیل یا پھر اس کا جو سٹانس ہے وہ واضح ہو کہ وہ کیوں کر رہا ہے. یعنی اس کا وائی جو ہے وہ مضبوط ہو, وائی مضبوط ہونا وائی اس کا جو ہے وہ اچھا ہو اور کلیئر ہو, کلیئرٹی کے ساتھ ہو, اور اس کے بعد اس کے اوپر سٹانس لے. تو اور معاشرے میں یہ کام مربی, رہبر, کاؤنسلرز, علماء, اساتذہ, معلمین, مینٹورز, انہی کا کام ہے نا. یہ معاشرے کا کے بڑوں کا کام ہے نا کہ وہ اس کو صحیح کریں گے.
بچے کی قوموں کے جوانوں کی صفات مقابلے اور ڈٹنے کی صفات تو قوم کے لوگوں کی نہیں ختم کی جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں اعلان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حضرت بلال کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ ڈٹنا کیسے ہے, ان کو حق سمجھایا تھا کہ حق کیا ہے. وہ احد کی جو آوازیں نکل رہی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سکھایا تھا کہ تم نے احد پہ ڈٹے رہنا ہے, بلکہ جو صفت تھی وہ ان کے اندر انیٹ تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جذبات تھے اس کو ایک بنیاد دی, وہ علم دیا کہ یہ حق ہے, اس پہ انسان مر بھی جائے کٹ بھی جائے تو وہ کامیاب. تو مکی دور کو جس بہادروں کی ضرورت تھی وہ بہادری تو مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات, اور جب پوری دنیا کی ورلڈ پاورز نے مدینے پہ حملہ کرنا تھا تو مدنی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات, لیکن مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات کہ کوئلوں پہ لٹا دیا گیا خباب بن ارت, اور ان کے جسم کی چربی جب کوئلوں پہ جلتی اور اس سے پانی نکلتا اس سے وہ کوئلے بجھتے مگر وہ دین نہ چھوڑے. یہ بہادری کی صفت کو آپ اسلام سے نکال دیں گے, مسلمانوں سے نکال دیں گے, تو کیسے ہم نے آخری وقت تک ڈٹنا ہے؟ اگرچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے, روبوٹکس کا دور آ گیا ہے, سائبر سیکیورٹیز کا دور آ گیا ہے, آپ مرد مومن کے اندر اپنے ویژن کے لیے اصحاب الاخدود, اصحاب البدر, جنگ احد اور جنگ خندق اور قادسیہ جیسی جنگوں میں شہید ہونے والے لوگوں کی صفات کو باطل کے مقابلے میں ڈٹنے کی صفت تھوڑی روکی جا سکتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ شہادتوں کا, یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ امامتوں کا, یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ قیادتوں کا, یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ موت کے ساتھ ان شہیدوں کی رفاقتوں کا. یہ کبھی نہیں رک سکتا. ہاں, علم اور اس کا منہج اور اس کی ڈائریکشن ہمیشہ کوسچنیبل رہے گی, اگلے کے اخلاص پہ تھوڑی شک کیا جا سکتا ہے. بالکل, مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا موضوع سے قریب آنا چاہیے. صحیح. شیخ ویسے تو آپ نے اپنی سٹوری نہیں سنانی لوگوں کو. اچھا جی. لوگ مانگتے رہے اور کہتے رہے شیخ بتا دیں کہ ہوا کیا ہوا کیا. آپ کی ایک دفعہ جب جیت کا سفر جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس پہ ایک کامنٹ تھا کہ یار یہ عام آدمی نہ بولے کچھ ہوا ہے, سب یہ پوچھ رہے ہیں, مطلب کہ ایک تو ایک قوم ہے وہ تو اسٹوری کے انٹرسٹڈ ہوگی کیوریوسٹی کے اندر کہ نہیں ایسا کیا ہے. دوسرا ایک یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا درد, اتنا غم اور اتنا جو الفاظوں کا چناؤ اور جو ایک زخمی دل کی آواز ہوتی ہے وہ کیسے نکل رہی ہے, ایسا کیا ہوا ہے. تو آج اسی موضوع کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ شاید آپ کو کچھ نظر آئے کہ 10 قسم کی مخالفتوں پہ آج بات ہوگی. زیادہ ہیں بلکہ آج ہم 10 پہ اکتفا کریں, میں خیال 10 بھی پورے نہیں ہونے والے, لیکن انشاءاللہ اگر ہو جائے تو میں شیخ صاحب کو بھی مائک ہینڈ اوور کروں گا اور میں بھی سننا چاہوں گا کہ وہ کون سے 10 قسم کے بڑے مخالفین ہیں جو آپ کو آپ کی زندگیوں کے اندر ٹکریں گے. شیخ صاحب نے بھی سامنا کیا ہوگا, اور ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نہج کے اوپر ان سے ملاقات ضرور کرتا ہے. ہاں, میں یہ بات پہلے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہوں گا اور آج بھی کہتا ہوں کہ میرے سننے والے, میرے سامعین اور میرے چاہنے والے یا میرے نہ چاہنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں, میرا کبھی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں رہا کہ بھائی پوری کائنات کے سارے ایکسپیرینسز بھائی میرے ساتھ ہو گئے. میں اس بات کی بھی تھوڑی سی بات کو میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ تو سارے ہی مسئلے ہوئے ہیں سوائے ایک مسئلے کے. میری نظر میں قوم کے ایک رہبر اور ایک استاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. مخالفتیں تو مخالفتیں میں کہوں گا, لیکن میں ایک پازیٹیو کیریکٹرسٹک کے تحت ہر آدمی کا دفاع کرنا لازم سمجھتا ہوں جنہوں نے خدمت کی ہے لوگوں کی. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یا کوئی اور بیان کر گیا ہے جو لوگوں کی زندگیوں نے. اب آپ بھی اپنی زندگی سنائے گا نا, ابھی اس میں سے بھی بہت اصول نکلیں گے. آپ کی زندگی میں بھی بہت غم ہوں گے. غم تو ویسے بڑے عظیم غم ہوں گے اباب صاحب کو, لیکن میں کوئی انوکھا انسان نہیں ہوں. میں نے ہمیشہ سے یہ بلیو کیا ہے کہ آواز بنو, یہ مت کہو کہ صرف میں ہی ہوں. تو سسٹم میں آپ کہیں
بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, چھوٹے موٹے لوگ بھی ہیں. آپ یہاں سے منظور کالونی چلے جائیں, وہاں سے ایک شخص نکال لیں, اس کی کہانی سن لیں گے, آپ کو کتاب مل جائے گی. بلکہ منظور صاحب جو تھے نا, جن کے نام پہ کالونی ہے, وہ ایک کہانی ہوں گے, وہ خود بھی ایک کہانی ہوں گے. تو یہ کہنا کہ جی صرف ہماری کہانی کے اندر کوئی ایسا بات آ گئی, ہماری کہانی کو شیخ عاطف کی ایسی ہو گئی جسے سننے کے اوپر جو نا کوئی خزانے مل جائے, ایسی کوئی بات نہیں. ایک بس شرم حیا ہوتی ہے. اصل میں وہ اس لیے ہم کہتے ہیں, دیکھیں ہر انسان گزرتا ہے بہت سارے فیزز سے لائف کے اندر, مسائل سے. ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی اکانومی کو دیکھتے ہوئے, بزنس کو دیکھتے ہوئے, وہ بھی کسی مسئلے سے گزر رہا ہوگا, اور ایک کھوکے والا بھی گزر رہا ہوگا. لیکن جو فرق آتا ہے نا, کہ وہ سارے ایکسپیرینسز کو ریلیٹ کر کے اور اس سے جو ہے خلاصہ نکالنا ہے, وہ ایک بس ایک یہی اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہی ہم بیان کرتے ہیں, اور وہی ہم آپ سے بھی سیکھتے آئے ہیں. بلکہ بہت ساری چیزیں, لیکن ہم اس پہ غور و فکر, اصل چیز کیا ہے, لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر بھی کسی کا کامنٹ آیا تھا, I am fighting since 2013. اب بندہ 8 سال سے لڑ رہا ہے, لیکن 8 سال کے اندر کتنے پہلے تو آپ ان کو بولیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیگ کر لیں, کیونکہ آج بڑے مسائل سولو ہو جائیں گے جو جوابات ملیں گے لوگوں کو. مخالفوں کو ٹیگ کر لیں, مخالفتوں کو ٹیگ نہ کریں, اپنے یاروں دوستوں کو ٹیگ کریں, اور جن لوگوں کے مسئلے صرف ان کی اسٹریٹجیکل بیہیویئر کے وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں, ان کے مسئلے سولو ہو جائیں گے. لیکن یہ مخالفتوں نے دم توڑنا ہوتا ہے ایک ٹائم پر, تو ان کا ایک وقت ہے جب انہیں دم توڑنا ہوگا. اس سے پہلے اگر وہ ٹوٹ جائیں گی تو آپ نہیں سیکھیں گے, اور اگر وہ زیادہ دیر ٹک گئیں تو آپ ٹوٹ جائیں گے آگے سے. تو اس کی ایک لائف سپین ہوتی ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں یہ مخالفتیں ختم ہوں گی, بٹ دے شوڈ برنگ, جتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ٹیگنگ بھی کی جائے, اور لوگ سنیں آگے کہ ان کی زندگیوں کے اندر کہاں ان کی بے وقوفی ہے, اور کہاں ان کے غلط فیصلے ہیں, اور کہاں ان کی غلط چوائسز ہیں اور انتخابات ہیں جہاں سے وہ پھنسے ہوئے ہیں اس ٹائم پر. آپ کے سوال پہ مانا چاہ رہے ہیں اپنی بات کرنے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک جملہ سنا ہے کسی کا, کہ زندگی میں ایک دشمن ضرور ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے ملاقات کی چاہت نہیں ہونی چاہیے. زندگی کے اندر ایک نئی جنگ ضرور ہونی چاہیے, دشمن تو خود آ جائے گا. نئے مقاموں کی طرف بڑھنا چاہیے, دشمن تو خود آ جائیں گے. دشمن کی چاہت نہیں ہونی چاہیے, ٹیریٹری کلیم کرنے کی چاہت ہونی چاہیے. اور کوئی فری میں دے گا نہیں, اور کوئی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فری میں تو دے گا نہیں, صحیح بات, پرائز دینی پڑے گی اس کے لیے. آپ کے سوال کا جواب 10 قسم کی یا 10 سے زائد قسم کی 10 قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں. نمبر 1, قرآن کی ایک آیت ہے, بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا, انہوں نے اس لیے ڈینائی کر دیا, انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے. بما لم یحیطوا بعلمہ, نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے, نہ انہیں آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے, نہ آپ کا درس سمجھ میں آیا, انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں, کہ انہیں آپ سمجھ نہیں آئے, آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ میں آیا. A lot of people will oppose you, کیونکہ آپ کی باتیں, آپ کی کمپنی, آپ کی آرگنائزیشن, آپ کے کام, آپ کے فیصلے, آپ کی چوائسز, آپ کی سلطنت, آپ کے معاملات, آپ کا رہن سہن, آپ کی چیزیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی, انہیں سمجھ ہی نہیں آئی, وہ سمجھ ہی نہیں سکے, وہ ادراک نہیں کر سکے, تو وہ مخالف ہو جائیں گے. تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی جنہیں بیکاز دے couldn't understand you, وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے, وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. بلکہ شعیب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب ہی جملہ کہا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی, حق کی تحریک کا اعلان کیا اپنی قوم کے آگے, تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول, ہمیں تو تمہاری بات کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی. تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ مخالفت کر دیتے ہیں, اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں. کبھی کو تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. نمبر 2, وہ لوگ
آپ کی مخالفت میں اتر آئیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، جن کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو، شاید جن کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہ ہو، جذبات بھی نہ جڑے ہوں، مگر آپ کا قتل لازم تھا کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے، آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے، آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا حلقے کو یہ ذمہ داری، حلقے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں اور سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے، یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا، میں نے مار کے دکھا دیا، تو تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا، ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج۔ اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے۔ تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو بہت ضعف میں دیکھا ہوتا ہے۔ They have seen you in a lot of weakness۔ ساتھ کے یار تھے، ساتھ کے دوست تھے، ساتھ کے ساتھ ہی تھے، ساتھ پلے بڑے تھے، ساتھ آرگنائزیشن بنائی تھی، ساتھ کمپنی بنائی تھی، ساتھ تجارت شروع کی تھی، لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو اندر کی کمزوریاں بہت پتہ ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں پتہ ہوتا، وہ ہڈیاں اور گوشت سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جگر کا سائز کیا ہوتا ہے۔ تو اس بیسس پر اس وقت جو آپ کی فزیکل حالت ہوتی ہے، جو آپ کی ظاہری حالت ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو آپ کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی فلائٹ آپ کی تیز ہوگی، جیسے ہی اڑان آپ کی تھوڑی سی تیز ہوگی، لازم تھا ان کا کہ ہمارے قتل کا رواج پیدا ہوتا، لازم تھا ان پر۔ وہ ہود علیہ السلام کو کہا نا قوم نے کہ کنتا مرجوان فینا قد کنتا مرجوان فینا قد کنتا فینا مرجوان قبل ھذا قد کنتا مرجوان قد کنتا فینا مرجوان قبل ھذا، ہمیں تو تم سے بہت امید تھی کہ تم وہ کرو گے جو ہم کر رہے ہیں، یہ کس رستے پہ چل پڑے ہو؟ تو کبھی کبھی مخالفتیں اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ آپ فٹ نہیں ہو سکے یا فلائٹ زیادہ ہو گئی۔ ایک اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مخالفتیں آئیں گی، میرے بچے، میرے قوم کے لوگ، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ہر وہ حق جو گلیوں کوچوں سے لے کے بڑے بڑے محلوں کے اندر آج بیداری اور شعور کی اس زندگی میں شامل ہو رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے، جہاں اس نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، جہاں اس نے اپنی زندگی میں آزاد ہونا ہے، جہاں اس نے اپنے آپ اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جہاں اس نے ایک سنگ میل کی بنیاد رکھنی ہے، میرے ملک کی حکومت ہوگی، میرے ملک کے سیاست دان ہوں گے، میرا پاکستان ہوگا، خاندان ہوں گے، میری قوم کی بیٹیاں ہوں گی، میرے قوم کے بیٹے ہوں گے، میرے قوم کے لوگ ہوں گے جنہیں بہت سخت مقابلہ آ رہا ہوگا۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہوگی، دل کا اچھا تھا، نرم بھی تھا، حلم بھی تھا، اس کے اندر عاجزی بھی تھی، مگر بس مزاج میں ایک سرداری تھی۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے کہ ان کی شان رکھی ہوتی ہے، اللہ نے ان کی شان تھی کہ وہ اللہ نے انہیں وہ مزاج میں ایک بادشاہت اور سرداری دی ہوتی۔ تو کیونکہ ایسے گوشت کی لذت بہت ہوتی ہے جو تھوڑے سے مزاج میں چوڑے ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے مزاج کے اندر ذرا بہت زیادہ جلدی نہیں جھکتے کسی کے آگے، رب کے آگے جھکتے ہیں، لوگوں کے آگے نہیں جھکتے۔ ان سے بھی مخالفتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے جی حضوری نہیں کی ہوتی،
آپ نے حد سے زیادہ تلوے نہیں چاٹے ہوتے کسی کے. آپ چھوٹی سی دکان لے کے بھی بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ہوں گے مگر وقار اور عزت سے جی رہے ہوں گے. 2 لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں سے ایک وہ تھا جس نے اپنا اونٹ باندھا، جانور باندھا، طریقے سے وقار سے ڈسپلن کے ساتھ آ کے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ بہتر مسلمان ہے اس سے جو جلد بازی میں آیا، اگرچہ مجھ سے ہی ملنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پورے پراپر سے آیا ہے، ہر چیز پراپر کر کے. تو کچھ لوگ ذرا ملتے ہیں مگر ذرا سر نہیں جھکتا ان کا، عزت دیتے ہیں مگر سر نہیں جھکتا. یہ بھی چپ جاتے ہیں بہت سوں کو. یہ مزاج چپ جاتا ہے بہت سوں کو. 5واں ایک بہت بڑا ریزن جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہوگی وہ ہے کہ آپ کو ایک خاص جگہ سے تائید آ گئی ہے. ایک خاص گروہ نے، ایک خاص فرقے نے، یا ایک خاص سوچ نے، یا ایک خاص کمپنی نے، یا ایک خاص گروپ نے، یا ایک خاص فرد نے اب آپ کی تائید کر دی ہے. وہ چپ جائے گی لوگوں کو اگرچہ آپ نے کسی کا برا بھلا نہیں کیا ہوتا. ان کی تائید ادھر سے آ گئی ہے تو آپ کے اینٹی ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا، بڑا محاذ کھڑا ہو جائے گا اگرچہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہوگا. اور کبھی کبھی آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، آپ کمزور وقتوں میں کسی اچھے انسان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں یا کسی بھی پاور کی طرف ہاتھ ملاتے ہیں، تو آپ کی جو آپ کے دوستوں کے دشمن تھے کبھی ان کی طرف رجحان اور ملان ہونے کی وجہ سے اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے اس ٹائم پر، کیونکہ وہ سسٹم کے اندر ان کو قبول نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس سے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں آگے سے. ایک اور بڑی وجہ مخالفتوں کی یہ ہوتی ہے کہ انجانے کے اندر نا کبھی گاڑی سے اتر کے آدمی بڑی غلط جنگ لے لیتا ہے اور ایسٹیمیٹ نہیں کیا ہوتا، اس نے اندازہ نہیں لگایا ہوتا کہ یہ کتنا بڑا بھارو ہے جس سے میں نے پنگا لے لیا، جس سے میرے پرابلم ہو گئی، جس سے میری جھڑپ ہو گئی ہے. یہاں پر انجانے کے اندر بہت سے لوگ غلط شعر سے مسئلہ خراب کر لیتے ہیں اور وہ مخالفت بہت بھاری پڑ جاتی ہے. اور کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اس وجہ سے اس کی چھٹا اس کا چھٹا یا 7واں چھٹا ہے، اور چھٹا اس کی مخالفت کی وجہ آپ کی یہ ہوتی ہے کہ بہت لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بڑے معتقد ہوں گے آپ کے، بڑی ان کی عقیدت ہوگی آپ کے ساتھ، لیکن اور جیالے جو ہوتے ہیں نا وہ دلیل پر جان دینے تھوڑی آتے ہیں آپ کے لیے. جیالے جو آتے ہیں وہ تو جان دینے آتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ انہیں آپ سے محبت ہونے کے لیے ایک سپاٹ چاہیے ہوتا ہے. اور جب وہ آپ میں وہ نقطہ یا وہ صفت دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنی پوری سائیکالوجی آپ کو دے دیتے ہیں. یہ ہے جیالوں کی تعریف. تو جیالے کی جب اندھی بلائنڈ فالوئنگ ٹوٹتی ہے نا، اپنے کسی رہبر کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، کسی استاد کے لیے یا باپ کے لیے یا کسی نظم کے لیے یا کسی ملک کے لیے یا کسی جماعت کے لیے، تو جب وہ جیالے کی اندھی بلائنڈ فالوئنگ، اندھی تقلید ٹوٹتی ہے اس کی، چاہے وہ اس کی اپنے کسی حادثاتی وجہ سے ہو، لیکن اکثر جیالے کی تقلید جو ہے نا، یا اکثر جیالے کی جو بلائنڈ فالوئنگ ہے وہ ایک خارجی عنصر آ کے کرتا ہے. وہ باہر سے آ کے ایک پھونک ماری جاتی ہے جس کو وہ اپنا امام اور پیر اور رہبر مانتا ہوتا ہے، وہ اس کو ایسا گراتا ہے اپنی مائنڈ کے اندر اور ایک بہت بڑی مخالفت کا باپ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے خلاف. تو وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے، وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے، گلے پہ ہاتھ بھی ان خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. ہمارے گردنوں پہ ہاتھ بھی انہی خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا جو کبھی کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے لیے جان دے دیں گے. آپ کو بھی مبارک ہو حق کے راستے میں یا زندگی کے راستے میں. ایسے لوگ ملیں گے تو جب بھی کوئی آپ کو آ کے کہے نا آپ کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں، آپ کے لیے ہماری زندگی قربان ہے، پروسیس سے ضرور گزاریے گا،
प्रोसेस से गुजर के आएगा तो ना खुद को नुकसान पहुंचाएगा ना आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरीके से आठवीं वजह जिसकी वजह से मुखालफत होती है वो है कि बहुत से लोग आप ही की नकल कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे हासिद हैं जो आप ही की नकल कर रहे होंगे, आप ही की नकाली हो रही होगी, आप ही की कॉपी पेस्टिंग चल रही होगी उनके यहां। आइडिया भी आपसे लेते होंगे, आइडिया भी क्रिएटिविटी का आपसे छापते होंगे, क्लाइंट भी आपके तोड़ते होंगे। आप ही से सब कुछ उनको मिलता होगा, मगर अदावत भी आपसे रखते होंगे क्योंकि वो ओरिजिनल OEM, ओरिजिनल इंजन और OIM, ओरिजिनल आइडिया मैन्युफैक्चरर्स और क्रिएटर्स नहीं होते। आइडिया क्योंकि आपसे लेना होता है तो मुखालफत आपसे इसलिए होती है क्योंकि उनसे आइडिया नहीं क्रिएट हो पा रहा होता, मगर नकल आप ही की करनी होती है। तो ये नकालों की एक बड़ी मुखालफत होती है जो रेफरेंस आपसे ले रहे होंगे, बनाना कैसे है, करना कैसे है, चलाना कैसे है, बोलना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, मगर कभी कबूलियत नहीं होगी उनके अंदर। और नवी मेरी नजर के अंदर कभी कभी हमारी अपनी 8वीं या 9वीं, कभी कभी हमारी ज्यादतियों की वजह से भी मुखालफतें हो जाती। हम वक्त की नजाकत में कर जाते हैं, इंसान कुल्लू बनी आदम खत्ता के तहत कभी ज्यादती अल्फाजों से हो जाती है, कभी कलामों से हो जाती है और कभी मिजाजों से हो जाती है। अगले में भी माफ करने का दिल गुर्दा नहीं था, पूरी पूरी निकालेंगे आपके साथ आके, ऐसी किड़ पालेंगे अपने अंदर कि दरगुजर करने की हिम्मत नहीं होगी उनकी। तो वो इसलिए मुखालफत पे उतर आते हैं कि आपने गलत किया होता है और मैंने खुद गलत किया होता है, लेकिन उनमें दरगुजर करने की हिम्मत नहीं, उन्हें हमें वक्त देने की हिम्मत नहीं थी, उन्होंने हमें इवॉल्व होने की, रेक्टिफाई करने की, इस्लाह करने की वक्त नहीं दिया होता। और फतवे जारी हो चुके होते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही है, एब्सोल्यूट ईवल आप स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे। और ये जिंदगी का एक बाब रहा है। और 10वीं और आखिरी वजह होती है बड़ी मुखालफतों की। एक बड़ा हुसन, मार्केट में एक बड़ा हुसन, बड़ा जमाल, बड़ा कमाल, ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्स और SOPs का पहाड़ होता है, किताबों का, इल्म का, फनून का एक मेमार होता है, मगर जब उसके सामने एक गरीब फकीर, एक दरवेश, एक कम इल्म, एक अनऑर्गेनाइज्ड, एक इनडिसिप्लिन आदमी, कम पढ़ा, कम इल्म शख्स रब के फैसले की वजह से अगर उसे अल्लाह नसीब में दे दे एक कामयाबी, जैसे जालूत को दी अल्लाह ने, जालूत ही था ना, तालूत है, जालूत था, जैसे वो, तो कौम उसकी मुखालफत में, ये बड़े बड़े सिस्टम्स वाले उसके खिलाफ आ जाते हैं कि ये तो डिजर्व ही नहीं करता था, ये डिजर्व नहीं करता था। एक बड़े ही पढ़े लिखे की, ऑर्गेनाइज सेटअप्स वाले की, डिग्रियों वालों की, दरवेशों के साथ बड़ी मुखालफत, और मैथ्स वालों की, मिरेकल्स वालों के खिलाफ, तवक्कुल वालों के खिलाफ एक बड़ी मुखालफत, एक बड़ा मिजाज। ये है जिंदगी के वो बड़े बड़े असबाब और बड़े बड़े रिवाज जो हक के रास्ते में और जिंदगी में आपको आएंगे, जिसके तहत आपने संभल के चलना है। बड़ा इल्म चाहिए इनको डील करने के लिए। अतीब भाई कहाँ मिलेंगे सारे? आपकी आवाज क्यों कम हो गई है? नहीं, मैं देख रहा था किसी का कमेंट तो नहीं आ गया, नंबर बताएं शेख साहब, बताएं। मैं देख रहा था कोई कमेंट तो नहीं आ गया, शेख साहब नंबर बताएं, नाम बताएं, कौन है? आ रहा है क्या? नहीं, अल्लाहु अकबर। इसका मेरी जिंदगी से नहीं ताल्लुक रखे, ये तो एक थोड़ा बहुत आपके आगे जो मैं समझता हूँ ये होगा, ये तो होगा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پیارے سیرت نبی. آپ نے جب سیرت پڑھائی تھی ہاں رمضان ہاں قدر اللہ ما شاء فعل, وہ سیرت ہی دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ندیم بھائی کے گھر پہ بہت ہی اعلیٰ سیرت پڑھائی تھی اور وہ ریکارڈ ہی قدر اللہ وہ میرے حساب سے اس لیے وہ صحیح طرح اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ چلے گئی, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی کہ اللہ تعالیٰ چارہ بھی ایک اور دفعہ پڑھے. نہیں ویسے ہونی چاہیے. سیرت پڑھانے کا میرا بہت دل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں جس درد سے دیکھتا ہوں, میں اپنے اس پیارے نبی, میرے سونے نبی اور اس شہزادے نبی, اجمل الخلقی, انور الخلقی, عارف الخلقی, اشرف الخلقی, انور الخلقی, اعظم الخلقی, عالم الخلقی. مخلوق میں اس سے بڑی ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی ایک فلسفہ ہے, ایک آگ ہے وہ زندگی. درد والوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی درد نہیں ہے اس دنیا میں. اتنا بڑا درد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. شیخ آپ گزرے ہی ہوں گے اس سے, تو میں اپنا چھوٹی مائکرو پہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بڑا سنا ہوا ہے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, اور لوگوں کے بھی اس پہ سوال ہیں. وہ یہ کہ جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں کسی مخالفت سے اور دل ہمارا پھٹ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ یار آپ دیکھ نہیں رہے سامنے والا زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اس نے میرا ایک ایرر دیکھ کے میرا جز دے کے کل اڑا دیا, اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے, تو سامنے والا کہتا ہے اس سفر کے اندر آیا ہو مخالفت تو ملیں گی, دل بڑا کرو, دل بڑا کرو. تو یہ جو سارے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں دل بڑا کرو. دیکھیں لیکن جو ہے جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, یہ میرا سوال ہے. کیونکہ یہاں پہ جوان قوم بیٹھی ہے الحمدللہ. جب ہم برداشت کرتے ہیں کہ انرجی ہمارے اندر بھی ہے, تو کیا جواب دینا بنتا ہے یا جواب نہیں دینا؟ مخالفوں کو کہتے ہیں نا لیٹ یور لیمبورگینی میک دا ساؤنڈ, آپ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ عدیل کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو جواب دینے کی, 10 کتے بھونک رہے ہوں 11واں نہ بجے. شیر ہوتا ہے, یہ آپ کا جملہ ہے. شیر ہوتا ہے, 10 کتے بھونک رہے ہیں تو شیر 11واں نہیں بنتا. کیا بات ہے. وہ اس پچ کے ساتھ اور وائس ووکل کے ساتھ امپیکٹ ڈفرینٹ ہے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. شیخ یہ بتائیں کہ کیا کریں, جواب دے نہ دے؟ سب کا دل کرتا ہے. میرے قوم کے لوگوں کا دل اگر آپ چیر کے نکالیں گے تو پھٹ جائے گا دل آپ کا. میرے لوگ بیٹھے ہیں آج, میرے ملک کے لوگ بیٹھے ہیں, میری قوم کے لوگ بیٹھے ہیں. آپ کسی ایک کا بھی اب بھائی سینہ کھولیں گے نا, آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اتنا دکھ ہے میرے لوگوں کو, ہمارے لوگ انسان کو. میں کہتا ہوں امریکہ میں بھی ہوگا نا, کافر ہی کیوں نہیں ہوگا, آپ اس کا بھی سینہ چیرو گے نا, پھٹ جائے گا دل آپ کا. یہ انسانوں کو بڑے بے رحمی سے یہ تاریخ رہی ہے کہ رحم نہیں کیا لوگوں نے, درگزر نہیں کیا, معاف نہیں کیا لوگوں نے. اس طرح مارا ہے, اس طرح اور ایک ہیڈ شاٹ مار کے تجھے وہی جیت کے سفر میں میرے الفاظ تھے. میں لوگوں کو لنک کرا رہا ہوں کہ یہ کنیکٹ کر جائیں. جیت کے سفر کے اندر تھا کہ لوگ تجھے ایسی قبروں میں گرا کے آئیں گے, سروں پہ گولیاں ماریں گے. لیکن میں جس بات کو کہنا چاہتا ہوں نا, وہ بات ہے کہ ایک تو ہے نا کہ ایک بے رحم نے ایک معصوم کو مارا. ایک سردار جب گرتا ہے نا سسٹم کے اندر, ایک بادشاہ جب گرایا جاتا ہے, ایک جس کی شان اللہ نے بنائی, اس نے کاٹی, محنت کی, کھڑا ہوا میدان کے اندر, اس کی اللہ نے. دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ایک سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار تھے, ایک بادشاہ تھے. آپ کبھی بھی ان کی تاریخ میں سیرت کے باب میں نہیں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اعلیٰ شخصیت تھے, ایک چودھری تھے آپ, بغیر کہے ہوئے آپ ایک بادشاہ سردار تھے. اور طائف کی وادیوں میں آپ دیکھیں, کرائے کے گنڈوں کو ہائر کر کے انہوں نے میرے نبی پر پتھروں کی بارش کر دی ظالموں نے. یہ نہیں دیکھا کہ ایک انسان کو تم دیکھو تو مار کس کو رہے ہو. وہ ایک بادشاہ ہے, وہ ایک سردار ہے,
وہ آسمانوں کا سردار ہے، وہ زمینوں کا سردار ہے، وہ جنوں کا بھی سردار ہے اور وہ فرشتوں کا بھی سردار ہے۔ امام الانبیاء امام الثقلین، اتنے بڑے رتبے کی شخص کو کس بے رحمی سے مارا ان لوگوں۔ اور ظرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب یہ ظلم کی ایک انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی جا رہی تھی، ظلم کی ایک بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کی جا رہی تھی، محمد ابن عبداللہ العربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظالموں کے ظلم، بچے وہاں کے کھڑے کر دیے انہوں نے، بچوں نے کنکریاں ماری اس معصوم ترین انسان کو جس نے کبھی کسی کے بال کو نقصان نہ پہنچایا، جس نے کبھی زندگی میں کسی کو ناجائز نہیں، کبھی ان کے لفظوں سے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بھی کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا ہوگا، ایسا پاکیزہ ترین مطہر شخص جس کو صحابہ کہتے ہیں اتنا پیارا چہرہ تھا، دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، ان کی شکل، ان کی خوبصورت حسین چہرے کو دیکھ کے انسان کو اپنے گناہ یاد آ جاتے تھے، ان کی چال میں وہ کمال تھا، ان کی چال چلن میں وہ جمال تھا۔ ایسے شخص کو سوچیں کیا دل ہوں گے وہ جنہوں نے تیرے نبی کو زخمی کیا ہوگا، کیسا دل ہوگا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نظریں ڈال کے جو ہے نا زیادتیاں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیسا دل ہوگا وہ۔ ایک دل وہ تھے جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سروں پہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پرفیومز بناتے تھے۔ کچھ دل ایسے تھے اور کچھ دل ایسے تھے، سوچیں وہ کیسے دل ہوں گے جنہیں ترس نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہوئے، جنہیں دل نہیں پھٹے ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے۔ اللہ اکبر، فدا کا ابی و امی، میرے 10 باپ بھی میرے نبی پر قربان ہوں، اگر ہوں میری مائیں بھی 10، پوری قوم کی مائیں ہمارے نبی پہ قربان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت آسمان سے عدیل بھائی ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا آج تو بہت ہو گیا ہے، مطلب اس کو غیرت آ گئی اس ٹائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح کا ظلم کیا، ان ظالموں نے کس طرح کا ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کہ آپ حکم کریں میں پیس کے رکھ دوں ان کو، 2 پہاڑوں میں اس قوم کو عبرت بنا دوں گا قیامت تک کے لیے کہ انہوں نے آپ جیسی ہستی کے اوپر یہ زیادتی کی۔ سلام ہے اس کے اوپر، قیامت تک سلام ہے اس کے اوپر، اور قیامت کے بعد بھی سلام ہے اس کے اوپر جس نے تب بھی رحم کا آرڈیننس جاری کر دیا، ان کو مت مارنا، کیا پتا ان میں سے کوئی حق کے رستے پر آ جائے۔ میں تو شاید اپنے نبی کی پیر کی خاک تو دور کی بات ہے، اس علاقے کی خاک کے بھی برابر نہیں ہوں گا۔ میرے اندر یہ باتوں کی، میں گفتار کا غازی تو بن گیا، شاید کردار کا غازی نہ بن سکتا، لیکن اگر ماڈل ہمارا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو بھیا عدیل بھائی، تیرے نبی نے اور میرے نبی نے منہ سے بیان نہیں کیا کبھی بھی، ظرف تھا آپ کے اندر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے جواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا، ظلم، گندی باتیں کرتا رہا، غلط باتیں کرتا رہا۔ آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جوابی کارروائی دی، آپ نے منہ پھیر لیا آگے سے۔ فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا، اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من عاد لی ولین، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کہتا ہے
جس نے میرے دوست اور جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی، جس نے حق کے رستے پہ چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف. ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے، لیٹ اللہ ڈیسائیڈ. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتے. میرا بھی دل پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی. خلق الانسان ضعیف. لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے نا، اور رب جو جواب رقم کراتا ہے، وہ ایسا رقم کراتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں اگلوں کی کہ مکے سے کبھی کوئی شخص آیا تھا. آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکے سے کوئی شخص آیا تھا. نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا فالوور ہو. کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں. بار یہی ہے، بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں. اور آخری بات عدیل بھائی، جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دے. یاد رکھے صدیاں کے جواب دیا آپ نے. کیا بولے اگر کتنا ٹائم ہوا ہمارے پوڈ کاسٹ کو؟ میرے حساب سے ہو گیا. آج کا موضوع ختم. موضوع ختم نہیں ہے، یہ اس پہ عمل کر لیں. ہاں، اس پہ عمل کر لیں، اس کو سیکھ لیں. کم باتیں نہیں کی اس کے اندر، کم خلاصہ ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ایک اور بات بھی میں یہاں آپ سے کہوں گا عدیل بھائی کہ یہ لوگوں کے سینے چوڑے جو ہے نا، جب آپ کو لوگ مارتے ہیں نا، جب آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جب آپ خود غلطیاں کر رہے ہو، یہ دل بڑا ہی، لوگ کہتے ہیں نا دل بڑا کریں، دل بڑا ہو ہی جاتا ہے. دل بڑا ہو ہی تب جاتا ہے جب آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. بہت دل بڑا ہوتا ہے اس سے. وہ ایک وزن پیدا ہوتا ہے جب دنیا آپ پہ تیروں کی بارش کر رہی ہوتی ہے. اکثر سوال آتا ہے سر، جگر کلیجہ کس طرح بڑا کرے؟ بھائی سن لو جواب کیا کہہ رہے ہیں. جگر کا سائز تبھی بڑا ہوگا، وہ جگر جو ہماری تقریروں میں آیا ہے، جتنا آپ تیروں کی ہٹ لیتے رہیں گے تو وہ تیر آپ کے جسم کو تو نقصان دے رہا ہوگا مگر سینے کا سائز بڑھا رہا ہوگا. It is going to give lot of unlimited potential to your heart. میرے خیال سے آج آپ بھی بہت تھکے میں ہیں. تھکن کہاں پہ، آپ میرا ہمت ہے تمہاری کہ آج تم چارج کر دیا آپ نے موضوع کے ساتھ. اور جو ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ. سوالات لیں گے، لے لیں. کوئی سوال ہیں لوگوں کے؟ لے لیں. سوال ہے کوئی تو کچھ سوالات ہی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے. آج کے ٹاپک سے اگر ریلیونس ہے کسی سوال کی، پہلے تو ان سے پوچھیں کہ کلیجوں کو ٹھنڈ ملی ہے یا نہیں ملی. یہ بتائیں کہ آپ کو آج کا ٹاپک کیسا لگا، آج کا آپ کو جو ہے وہ کلام کیسا لگا، آج کے جو ہم نے ڈسکشن کیا. زبردست، الحمدللہ، ماشاءاللہ. سوال بڑا سوال ہے. کوئی بڑا سوال ہے کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ سب چھوڑا، غم کا دریا ہے. بس میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑی بات کریں کہ سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ زندگی مقامات اور ملاقات کا نام ہے. یہ ملاقاتیں ہیں مقامات سے، کبھی اپنے ساتھ، پھر رب کے ساتھ، پھر اپنے ساتھ، پھر لوگوں کے ساتھ، پھر منزلوں کے ساتھ، پھر خود کے ساتھ، پھر رب کے ساتھ، پھر رب سے پھر اپنے ساتھ. یہ زندگی ملاقاتوں کا نام ہے. تو جس نے ملاقات ہی نہیں کی وہ مقامات کیسے حاصل کرے گا؟ دوسرا، ملاقات کے بعد یہ مقامات کا نام ہے، فیصلوں کا نام ہے، قدم بڑھانے کا نام ہے، پھر سے صداقت، امانت، عدالت کے درس کو سیکھنے کا نام ہے، پھر سے اس زخمی، ٹوٹے، بکھرے ہوئے دل نے پھر سے وہ نیزہ اور فیصلے کی وہ تلوار اٹھانے کا نام.
اندھیروں کے اندر طوفانوں میں دیے جلانے کا نام ہے. ٹوٹی ہوئی ٹانگوں پر اس جسد خاکی کو چلانے کا نام ہے. زندگی حق کے لیے اپنے قتل کے رواج پیدا کرنے کا نام ہے. لوگوں کے بوجھ کو اپنے سینوں میں اور اپنے سروں پہ اور کندھوں پہ اٹھانے کا نام ہے. دھتکارنے کا نام ہے. دھتکارے جانے کا نام ہے. دھتکارنے کا نام نہیں، دھتکارے جانے کا نام ہے. زندگی ہجوموں میں تنہا ہونے کا نام ہے. مجالس کے اندر تنہائی کا نام ہے. محفلوں میں رنگوں میں بے رنگ ہونے کا نام ہے. زندگی اندیکھے اللہ کے لیے ایک مسلسل تڑپ، ایک ملاقات کا نام. روز اپنے آپ کو یہ سبق سکھانے کا نام ہے کہ ایک دن میں ملوں گا اپنی محمود سے، اپنے مقصود سے، اپنے مطلوب سے، اپنے محمود سے، اپنے معبود سے. زندگی صبر اور یقین کے امتزاج کا نام ہے. زندگی سچائی اور لگن اور امانت داری کے ساتھ ایک تعلق کا نام ہے. زندگی جب تیری زوال کے سرٹیفکیٹ جاری ہو جائیں، مرنے کے بعد بھی جی اٹھنے کا نام ہے. پھر سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کا نام ہے. وہ مارتے مارتے تھک جائیں، زندگی کبھی نہ مرنے کا نام ہے. امر ہونے کا نام ہے. امر ہونے کا نام ہے اور حق کے لیے امر بننے کا نام ہے. زندگی نام ہے ایک روب بنانے کا نام ہے. باطل پر ایک روب بننے کا نام ہے. گدی چھوڑ جانے کا نام ہے. اہل کو سیٹ پہ بٹھانے کا نام ہے. جیت کے بعد خاموشی اپنانے کا نام ہے. اور تنہائیوں میں ایک شور پالنے کا نام ہے. طوفانوں کے اندر کشتی اتارنے کا نام ہے. میدانوں کے اندر گھوڑے اتارنے اور چلانے کا نام ہے. زندگی کو زندگی سکھانے کا نام ہے. رہ گیا کچھ؟ میرے خیال سے آج میرے حساب سے میں آج سب سے جتنی بھی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ سے، میں چاہوں گا، گزارش ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے ایک دفعہ اکیلے بیٹھ کے ضرور دوبارہ سننا ہے، اور آپ نے سمجھنا ہے کہ شیخ صاحب نے جو باتیں کی، باتیں آپ کو سننے میں وہاں جی بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن زندگی میں چینج کیا آ رہا ہے اس سے؟ اگر فیصلہ نہیں لے پا رہے تو فیصلہ لو. مخالفتوں سے ڈر کر کمپرومائز کر کے بیٹھے ہو تو سٹینڈ لو، انیشیٹو لو. اور اگر صبر نہیں آ رہا اور ظرف پیدا نہیں ہو رہا دل کے اندر، تو وہ مثالیں بھی اس پوڈ کاسٹ کے اندر مل جائیں گی. اور آخر میں جب سب کچھ کرنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو یہ جواب سن لینا کہ زندگی کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر شیخ عاطف کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ موجود ہوں گے اور ایک نئے موضوع کو ڈسکس کریں گے زندگی کے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سدھار پیدا کریں، دین اور دنیا کے ساتھ. اس دنیا کی بھی خدمت کریں اور دین کی بھی خدمت کریں، دنیا بھی حاصل کریں اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کریں. ٹاپک ہم دیتے ہیں نا کہ مخرجہ کیسے ہوگا، نکلیں گے کیسے، پھنسے ہوئے مسائل کے اندر 10 طریقوں سے کیسے نکلے. ایڈوانس پہ ٹاپک دیا جا رہا ہے آپ کو کہ ٹاپک یہ ہے کہ 10 طریقے کہ پھنسے ہوئے معاملات میں سے، پیچیدگیوں میں سے 4 دروازے جب بند ہوں تو 5واں دروازہ کس طرح کھولنا ہے. اس پہ 10 ٹیکنیکس یا 10 رستے شیخ صاحب اس پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو اس پہ بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. اس میں جو بھی حق تھا وہ سب اللہ کا تھا، جو بھی غلطیاں تھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے. خوش رہے، آباد رہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.